جی داؤد صاحب، یہ بتائیے گا کہ نگران حکومت میں جو بھرتیاں ہوئی تھی اس کے خلاف خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی گئی کہ یہ بھرتیاں جو ہے وہ غیر قانونی ہوئی ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے یہ بھرتیاں کی ہیں، جن وزراء نے یہ بھرتیاں کی ہیں یا جن افسران نے یہ بھرتیاں کی ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں، اور یا کیا اس بارے میں کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ اس کے خلاف بھی صوبائی حکومت نیب یا اینٹی کرپشن سے رابطہ کرے گی کہ انہوں نے یہ غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں؟ دیکھیے، آپ نگران حکومت کی بات کر رہے ہیں، تو نگران حکومت جن حالات میں بنی تھی تو اس حالات میں جو ہے بڑے کام غیر آئینی اور غیر قانونی ہو رہے تھے، اور جب یہ کرنے جا رہے تھے یہ بھرتیاں، تو آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہوا تھا، ہمارے ایک صحافی نے بھی احتجاج کیا تھا وہاں پہ کہ جو آپ اقدامات کر رہے ہیں تو وہ غیر آئینی ہیں اور آپ کے ڈومین میں نہیں آتی، آپ کے ڈومین میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو جب آپ بیڈ پریکٹسز کریں گے تو اس کے نتائج تو نکلتے ہیں پھر۔ تو بھرتیاں چونکہ پچھلی حکومت میں کی گئی تھی، نگران حکومت تھی، اور نگران حکومت کا جو وہ ہے اسٹیٹس ہے وہ یہ نہیں ہوتا، ان کا کام نگرانی کرنا ہوتا ہے، اور بالکل یہ جو انہوں نے بھرتیاں کی تھی وہ سیاسی اس پہ تھی، بھرتیاں تھیں اور انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب جب کہ حکومت نے یہ اقدام اٹھا لیا اور ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو ملازمین متاثر ہوں گے تو وہ عدالت بھی جائیں گے اور اس کے خلاف اپیل بھی کریں گے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جن لوگوں کا یہ ڈومین نہیں تھا اور انہوں نے جو ہے یہ اقدام کیا ہے، تو میرے خیال میں بالکل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، ان کے خلاف ان کو بلانا چاہیے کہ بھئی آپ نے کس اس پہ آپ کے پاس اختیارات تھے اس کے جب آپ بھرتیاں کر رہے تھے، یا فرض کے کریں یہ کیس جاتا ہے عدالت میں، تو پھر عدالتوں کو بھی جو ہے ان کو بلانا چاہیے کہ بیڈ پریکٹسز کو آپ کیوں رواج دیتے ہیں۔ جب بیڈ پریکٹسز رواج دی جاتی ہیں تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ لازمی طور پر منفی پڑتا ہے، اور اس سے حکومت کے جو اقدامات ہیں اس میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں اور لوگوں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی داؤد صاحب، پاک افغان تعلقات کی ہم بات کریں تو اس میں کشیدگی بہت آ رہی ہے، اور اب جو ہے گزشتہ روز ایک خبر بھی سامنے آئی کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ یہاں سے ایک وفد بھجوائے گی، تو کیا صوبائی حکومت کے پاس یہ ڈومین ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے کام کرے، کیونکہ یہ تو وفاقی حکومت کا کام ہے؟ کیا اثر ہوگا اس وفد کے بھجوانے سے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو ہے اجازت لی ہے اس کی، اور میں جو ہوں تو اس بہاف پہ ہم پہلا جرگہ بھجوا رہے ہیں، اور پہلے چونکہ یہ انہوں نے وضاحت ہی کر دی ہے کہ ہمارا ڈومین ہے ہی نہیں، یہ صوبے کا کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس انداز میں بیان دیا ہے کہ ان کا رابطہ ہے وفاق کے ساتھ اس حوالے سے، تو یہ ان کا جو کل کا انہوں نے یوٹیوب کے لیے وہ جاری کیا ہے، یہ اپنا ویڈیو پیغام آپ کا ان کا جو اپنا چینل ہے یوٹیوب پہ یا اس پہ واٹس ایپ پہ، تو یہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پہلا جرگہ بھجوا رہے ہیں جو عنقریب جائے گا افغانستان، اور پھر اس میں جو سرحدی علاقے ہیں اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ پختونوں کی روایت ہے، جرگہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، جرگے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور حکومتی سطح پہ بھی ہوتے رہے ہیں، ہماری حکومت بھجواتی رہی ہے، تو جرگہ اگر ہو جائے اور اس سے امن قائم ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ اچھا ایک سٹیپ ہے، اس کو آگے وفاق اور حکومت میں جو ہے اس کے لیے رابطہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ اگر باہمی اتفاق رائے سے یہ جرگہ جائے تو افغان امور پہ اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ طالبان کی جو حکومت ہے تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مستقبل میں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر طالبان کی حکومت وہاں پہ برقرار رہتی ہے تو پھر ہمیں جو اپنا وقت ہے ان کے ساتھ ہی گزارنا ہے، اور یہی جو ہماری مغربی سرحد ہے اس کے پڑوسی ہیں، تو میرے خیال میں اب حالات کو نارمل ہونا چاہیے تاکہ دونوں ممالک کی جو عوام ہے خصوصی طور پر پختون، ان کو آنے جانے میں کافی تکالیف کا جو ہے سامنا ہے وہ بھی کم ہو، اور تھوڑی سی یہ دہشت گردی جو ہے اس پہ بھی جو ہے فرق پڑے اور دہشت گردی بھی کم ہو، تو جتنے افغانستان کے اور پاکستان کے رابطے اچھے ہوں گے
تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے اور اس سے امن قائم ہوگا دونوں جانب۔ اچھا داؤد صاحب، حکومت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اپنے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، مرکزی جو قائدین ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت ہے اس کو بھی تبدیل کر لیا ہے، اس تبدیلی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا آنے والے مستقبل قریب میں آپ کو کوئی کابینہ میں بھی رد و بدل نظر آتا ہوا ایسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جب حکومتیں لمبی چلتی ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جہاں تک آپ وزیر اعلیٰ کے سے عہدے لینے کا وہ ہے تو اس کے پیچھے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ چونکہ اب وہ آئینی عہدہ ہے ان کے پاس تو انہیں سیاسی عہدہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ جو ہمارے صوبے کے ہیں وہ اپنے حکومتی امور پہ جو ہے اچھی طرح توجہ دے سکیں گے، اور جو سیاسی ونگ ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرے گا، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ جس کے پاس آئینی عہدہ ہوتا ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہو اور اس کو لیڈ کر رہا ہو تو اس پہ اعتراضات بھی کافی ہوتے رہے۔ جب پچھلی دفعہ انہوں نے دھرنا دیا تھا اور یہاں سے کرینز وغیرہ اور یہ سٹاف لے گئے تھے تو اس پہ کافی اعتراض ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو یہ نہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک آئینی عہدہ رکھنے کے باوجود احتجاجی سیاست کرے۔ تو پی ٹی آئی کی جو ہائی کمان ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پہ بھی سوچا ہو کہ اب یہ جو ہے ان سے لے لینا چاہیے سیاسی عہدہ، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ عنقریب کچھ مہینوں میں بڑی تبدیلی یا وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کا کوئی ایسا وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس قسم کا وزیر اعلیٰ عمران خان کو چاہیے اس وقت میں ایجیٹیشن کے لیے تو وہ علی امین گنڈا پور تو وہ بیسٹ چوائس علی امین گنڈا پور ہے، اور اگر پھر کوئی ماٹھا بندہ ان کو چاہیے ہو اور بعد میں اگر یہ کرے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ سال بعد میں یہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔